اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے الحمدللہ. غریب کو بھی اللہ پاک نے پالا ہے اور امیر کو بھی اللہ پاک نے پالا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نعمت اللہ لا تحصوها. اگر آپ میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو گے نا، گننا بھی چاہو گے تو گن نہ پاؤ گے. میں نے بندے کو اتنی نعمتیں عطا کی ہے. 4 لائن مجھے بتائے گی کہ کھمبات والوں کو اردو کتنی سمجھ میں آتی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ مخاطب ہے بندے سے پروردگار. اللہ پاک نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے. یہ 4 لائن مجھے بتائے گی آپ کو بات کتنی سمجھ میں آتی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ مخاطب ہے بندے سے پروردگار. پروردگار کہہ رہا ہے اپنے بندے سے. پروردگار کئی لیو چھے نا بندہ تے سو کیے چھے. وہ لکھتے ہیں کہ مخاطب ہے بندے سے پروردگار. تو حسن چمن تو رنگے بہار. تو میرا چفن تو فن کا سنگار. مصور ہوں میں تو میرا شاہکار. میرا کام کوشش کرنا ہے، میں کرتا رہوں گا. ضرور نہیں کہ آپ بولے، لیکن سمجھ میں آئے پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ مجھے بتائے کہ آپ کو بات سمجھ میں آئے. یہ نہیں بولے سبحان اللہ. جب آپ کو سمجھ میں آئے تو نہ سمجھ میں آئے میں کلام چینج کر دوں گا. وہ لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں؟ اللہ پاک نے ہر چیز سے نوازا ہے. شاید یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے بندے کو ہر چیز سے نوازا ہے. بندے نے اپنے نبی کے لیے، اپنے رب کے لیے، اپنے دین کے لیے اللہ ماشاءاللہ کیا کیا. وہ شاید لکھتے ہیں کہ مخاطب ہے بندے سے پروردگار. تو حسن چمن تو رنگے بہار. تو میرا فن تو فن کا سنگار. مصور ہوں میں تو میرا شاہکار. یہ صبح یہ شام یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش ہنسی کائنات. کہ حور و ملائک کو جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات. میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے اجالا ہے تو. فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا. یہ دنیا جہاں بزم آراہیا، یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیا. فلک کا تجھے شامیانہ دیا، زمین پر تجھے آبادانہ دیا. ملے آبشاروں سے بھی حوصلے، پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے. کام کوشش کرنا ہے، کرتا رہوں گا. سمجھ میں آئے تو پھر آپ کو جواب دینا ہے. وہ لکھتے ہیں مخاطب ہے بندے سے پروردگار. تو حسن چمن تو رنگے بہار. تو میرا فن تو فن کا سنگار. مصور ہوں میں تو میرا شاہکار. یہ صبح کی شام کی دن اور رات، یہ رنگین دلکش ہنسی کائنات. یہ حور و ملائک کو جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات. میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے اجالا ہے تو. فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا. یہ دنیا جہاں بزم آراہیا، یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیا. فلک کا تجھے شامیانہ دیا، زمین پر تجھے آبادانہ دیا. ملے آبشاروں سے بھی حوصلے، پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے. یہ پانی ہوا یہ شمس و قمر، یہ موجے روا یہ کنارہ بھور. یہ شاخوں پہ غنچے چمکتے ہوئے، فلک پر ستارے چمکتے ہوئے. یہ سبزی یہ پھولوں بھری کیاریاں، یہ پنچھی یہ اڑتی ہوئی تتلیاں. یہ شعلہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سن، یہ جھرنوں کے چلتے ہوئے جلترن، یہ جھیلوں میں چلتے ہوئے سے کمل. یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی ہوئی حمد، یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوپ یہ چہرہ یہ قد اور یہ رنگ روپ. چرندوں پرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دے کے بازو دیا. بہن دی تجھے وہ شریک سفر، یہ رشتے یہ ناطے یہ گھرانہ یہ گھر کے اولاد بھی دی. یہ والدین الف لام میم کاف اور عین غین. یہ عقل و ذہانت شعور و نظر، یہ بستی کی صحرا یہ خشکی کے تر. یہ اس پہ کتاب ہدایت بھی دی. ارے نبی بھی اتارے اور شریعت بھی دی. غرض کے سبھی کچھ تیرے لیے. بتا بندے تو نے کیا کیا ہے میرے لیے. یہ عقل و ذہانت شعور و نظر، یہ بستی یہ صحرا یہ خشکی یہ تر. کہ اس پہ کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے شریعت بھی دی. غرض کے سبھی کچھ تیرے لیے. بتا بندے تو نے کیا کیا کہ میرے لیے. میں آپ کو ایک بات ذمہ داری کے ساتھ پیش کروں گا. اسٹیج سے لے کر آخری بندے تک ہر بندہ کوئی نہ کوئی پرابلم کے اندر ہے. کوئی روزی کے لیے، کوئی مکان کے لیے، کوئی دکان کے لیے، کوئی کاروبار کے لیے، کوئی رشتے کے لیے، کوئی بیماری کی وجہ سے، کوئی کسی وجہ سے. ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی کے اندر ہے. آئے نا رب کی بارگاہ کے اندر ایک مرتبہ مانگ کر دیکھے نا وہ رب کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے. مانگ کر دیکھے نا. شاید اپنے انداز میں جھکا ہے رب کی بارگاہ میں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بات مجھے سمجھ میں آئے گی. آپ کو بات کتنی سمجھ میں آ رہی ہے. اللہ پاک کل قیامت کے روز یہ فیصلہ کرنے کا حق ہماری ماں کو دے دے کہ ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے. تو ہماری ماں ہمیں جنت میں ڈالے گی یا جہنم میں. کھمبات والوں کی زبانوں کو تو اونچا جائیں گے. جس کو یقین ہے وہ بولے گا. کہاں ڈالے گی؟ گجراتی کے بچے بولے نہ بور بیچا.
کہاں ڈالے گی؟ جنت میں۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ ماں اپنے بچے سے ناراض ہو سکتی ہے لیکن اس کو پرابلم میں، اس کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتی۔ تو لوگوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں یہ دنیا کی ماں ہے، یہ اگر یہ ہر چیز برداشت کر سکتی ہے لیکن اپنے بچے کو پریشان حال نہیں دیکھ سکتی۔ وہ جو خانہ کعبہ کا رب ہے نا جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھی زندہ رکھا، وہ جو رب ہے نا جس نے یونس علیہ السلام کو مچھی کے پیٹ میں بھی زندہ رکھا، وہ جو رب ہے نا جس نے موسیٰ کلیم اللہ کو سمندر میں راستہ بنا دیا تھا، وہ جو رب ہے نا جس نے محمد کو بھی پیدا کیا، وہ رب ہم سے ایک ماں نہیں 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو آ کے مانگنا، ارے تو مانگنے کے طریقے سے مانگ تو بندے، وہ ایک پل میں تیری بگڑی سوار دے گا۔ ارے نہیں ہے ٹھکانہ اس کی رحمت کا، وہ آدھی رات میں بھی سورج نکال دے گا۔ نبی کے جب عشق کی بات آتی ہے نا تو پھر 5 سال ہو یا 55 سال ہو، عمر میٹر نہیں کر دی۔ آپ نے نعرہ لگا کر یہ ان کو بتا دیا کہ نعرہ نبی کا لگا کر زمانے میں چھا گئے، دشمن یہ چھپ کر بولے کہ غلام مصطفیٰ آ گئے۔ میں سمجھتا ہوں، میں دیکھ رہا تھا پہلے سے اس محفل کا اگر میری نظر میں کوئی سب سے بڑا جوان ہے نا تو رسول پاک کے نام پہ بولنے والے۔ میں دعا کو اللہ پاک اللہ ہمارے بزرگ چچا کو عمر خضری عطا فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میں امام زین العابدین کی بارگاہ میں ایک شعر پڑھوں گا اس لیے سے کہ شعر کے صدقے پاک آپ کو اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ وہ امام زین العابدین جو 14 سال کی عمر جنہوں نے کربلا دیکھی، 38 سال سے حیات رہے، 6 اولادیں آپ سے چلی، ان 38 سال میں نہ امام زین العابدین نے کبھی ٹھنڈا پانی پیا، نہ ان 38 سال میں کبھی امام زین العابدین مسکرائے۔ وہ شاعر لکھتا ہے کہ تم نے کمال عابد بیمار کر دیا، کتنا بلند عشق کا معیار کر دیا۔ تم نے کمال عابد بیمار کر دیا، کتنا بلند عشق کا معیار کر دیا۔ خوشی ملی اگر کوئی باد کربلا، ہونٹوں نے مسکرانے سے انکار کر دیا۔ خوشی ملی اگر کوئی باد کربلا، ہونٹوں نے مسکرانے سے انکار کر دیا۔ تو میں بات کر رہا تھا تو مانگنے کے طریقے سے مانگ تو بندے، وہ ایک پل میں تیری بگڑی سوار دے گا۔ نہیں ہے ٹھکانہ اس کی رحمت کا، جو آدھی رات میں بھی سورج نکال دے گا۔ مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے، کبھی قطرہ کبھی پورا کے پورا سمندر بانٹ دیتا ہے۔ محبت اس کو ہو جائے تو پھر محبوب کی خاطر زمین و آسمان کا سارا لنگر بانٹ دیتا ہے۔ کہ مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے۔ امیر کو بھی امیر اس نے بنایا ہے، غریب کو بھی غریب اس نے بنایا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ لکھتے ہیں کہ مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے، کبھی قطرہ کبھی پورا کے پورا سمندر بانٹ دیتا ہے۔ محبت اس کو ہو جائے تو پھر محبوب کی خاطر زمین و آسمان کا سارا لنگر بانٹ دیتا ہے۔ اور حفاظت اس کو کرنی ہو، حفاظت اس کو کرنی ہو اپنے گھر کی دشمن سے، ابابیلوں کے لشکر میں وہ کنکر بانٹ دیتا ہے۔ لوگوں کو انہیں شکایت ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کو مال کیوں دیا، اس کو میرے کو نہیں دیا، اس کو یہ دیا۔ لوگوں کو اکثر اللہ ماشاءاللہ بات کرتا ہوں، لیکن یقین مانے اللہ پاک سر دے کی سرداری دیتا ہے۔ اللہ پاک جو حال میں رکھے نا اس حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ کامیابی چاہیے اللہ پاک جو حال میں رکھے، یار جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہوتا ہے۔ 2 دوست تھے نا آپس میں بات کر رہے تھے، اپنی حاضری مکمل کرو حمد باری تعالیٰ کی۔ وہ دوست ایک مکان کے باہر کھڑے تھے، 2 دوست ان کو لگا کہ یار دیکھ اس کا بنگلہ کیسا ہے، اللہ نے اس کو کیسا بنگلہ دیا ہے۔ ہمارے نارمل میں نے یہ بات کرتے ہوئے سنا ہے لوگوں کو، جو میں نے بات سنی تو وہ آپ کو شیئر کر رہا ہوں۔ تو وہ دوسرے دوست کو کہہ رہا تھا کہ جب اللہ پاک مقدر بانٹ رہا تھا تو اور میں کہاں تھا، دیکھ اللہ نے اس کے مقدر میں تو ہے نا اتنی بڑی جائیداد، اتنا بڑا بنگلہ رکھا ہے۔ جب اللہ پاک مقدر بانٹ رہا تھا، اس طرح سے ہمارے یہاں لوگ باتیں بھی کرتے تھے، جو میں نے سنی ہے نا وہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ جو 2 بات کر رہے تھے، دوسرا بندہ تھا بڑا ہوشیار تھا، سمجھدار تھا، دیندار تھا، اس نے اس کی بات سنی، تیری بات تو صحیح ہے، پھر اس کو لے کے وہاں سے چلا ہاسپٹل میں پہنچا تو بہت سارے بیمار بیٹھے بیڈ کے اوپر۔ اس وقت دوسرا دوست بولا تو کہہ رہا تھا وہاں کہ اللہ پاک نے
ان کو اتنا بنگلہ دیا تب ہماری مقدر میں کچھ نہیں تھا. اب یہ بتا جب اللہ پاک نے ان سب کے مقدر کے اندر بیماری لکھی تھی نا، اس وقت اللہ پاک نے ہمارے مقدر میں شفا لکھی تھی.